بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈ لاوا عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ رومانوں کا وسیع ریکریشن ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ڈانس فلور کے گرد اتنی بھیڑ تھی کہ رقص کرنے والوں اور محض تماشائیوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نئی نسل کے بڑے بالوں والے لڑکوں اور مرد نما لڑکیوں کا متحرک ہجوم اور بلند آہنگ موسیقی کچھ اس طرح گڑبڑ ہو کر رہ گئے تھے کہ ریکریشن ہال آوازوں کا جنگل معلوم ہونے لگا تھا۔ جیمسن بھی اسی بھیڑ میں ایک اطالوی لڑکی کے ساتھ تھرکتا پھر رہا تھا۔ میک اپ میں تھا اور اس کا وگ اتنا شاندار تھا کہ آس پاس کی دوسری لڑکیاں اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ یوں ہی نہیں تھرکتا پھر رہا تھا، شروع سے اب تک کرنل موگمبی سے اس کا معینہ فاصلہ برقرار ہی رہا تھا۔ اس کی ہمرقص بھی ایک اطالوی عورت تھی جس کے لچکنے کا انداز اس کی اپنی شخصیت سے ہم آہنگ نہیں تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کرنل موگمبی کے گھٹیا ٹیسٹ پر پوری اترنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ جیمسن کی ہمرقص کسی وحشت زدہ ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھر رہی تھی، لیکن وہ موگمبی سے اتنا فاصلہ برقرار رکھنے کے سلسلے میں اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ تم صورت سے تو کاہل معلوم نہیں ہوتے، اس کی ہمرقص قریب آ کر اس کے کان میں چیخی۔ میرے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، جیمسن نے کسی خاتون ناول نگار کے جملے کا اطالوی ترجمہ کر دیا۔ یہاں آنے سے قبل وہ خواتین کے لکھے ہوئے اوسط درجے کے ناول بے تحاشا پڑھتا رہا تھا۔ ہمرقص رک کر اسے گھورنے لگی، لیکن جیمسن بدستور تھرکتا رہا۔ تم بکواس کر رہے ہو، وہ بالآخر بولی۔ یقین کرو، جیمسن نے کہا، ٹوٹنے والی چیزوں میں ریڑھ کی ہڈی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تمہارے اندر اگر وہ ٹوٹی ہوتی تو تم کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، اس عورت نے کہا۔ ایک غمناک رومانی جملے کا خون کر دیا تم نے، جیمسن نے سسکی لی۔ آخر کس دیش سے آئے ہو؟ تمہاری باتیں عجیب سی ہیں، لڑکی نے کہا۔ میں ساری دنیا کا باشندہ ہوں، جیمسن بولا۔ نام کیا ہے؟ لڑکی نے کہا۔ جمن۔ بہت خوبصورت نام ہے، لڑکی بولی۔ کیا کہنے، عقب سے اردو میں آواز آئی۔ باپ کے دیس میں یہ نام گالی معلوم ہوتا تھا۔ جیمسن نے عمران کی آواز پہچان لی تھی، لیکن مڑا نہیں تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ کرنل موگمبی اپنی ہمرقص سمیت شراب کے کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ پیو گی؟ جیمسن نے اپنی ہمرقص سے پوچھا۔ ابھی میں صرف ناچنا چاہتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ میں لائم جوس لینا چاہتا ہوں، شاید وہ چیز میرے معدے میں ٹوٹی ہے۔ تم جاؤ، میں تنہا ناچتی رہوں گی، لڑکی نے کہا۔ شکریہ۔ وہ اس سے ٹوٹ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر پر عمران موگمبی کے قریب ہی نظر آیا، لیکن بظاہر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ موگمبی کی ہمرقص چہک رہی تھی اور اس کی نظر اس بڑے سے گلاس پر جمی ہوئی تھی جو شاید اس کے لیے بھرا جا رہا تھا۔ پھر دونوں نے اپنے گلاس سے چسکیاں لیں اور انہیں کاؤنٹر پر رکھ کر گفتگو کرنے لگے۔ عمران بار اٹینڈر کو اپنی طرف سے متوجہ کرنے کے لیے آدھے دھڑ سے اوپر کو اٹھ گیا۔ آپ کی مطلوبہ شراب موجود نہیں ہے سینیور، بارٹینڈر نے عمران سے کہا، اور وہ مایوسانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا کاؤنٹر کے قریب ہٹ گیا۔ جیمسن نے اسے بھیڑ میں غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ خود اس نے بارٹینڈر سے لائم جوس اور سوڈا طلب کیا تھا، لیکن قبل اس کے کہ بارٹینڈر اس سے کچھ کہتا، وہ جلدی سے بولا، مجھ پر احسان کرو بھائی، میرے معدے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا، السر بری بلا ہے، مجھے شراب نہ پینی چاہیے تھی، جیمسن نے کہا۔ اچھا سینیور، میں مہیا کر دیتا ہوں، 2-3 منٹ کی تاخیر کے ساتھ۔ جیمسن کاؤنٹر پر ہاتھ ٹیکے کھڑا رہا۔ اس کی ہمرقص شاید اس کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بارٹینڈر نے اس کے سامنے لائم جوس کا گلاس رکھ دیا۔ کرنل موگمبی اور اس کی ہمرقص کے درمیان کسی مسئلے پر بحث چھڑ گئی۔ موگمبی کو اونچی آواز میں بولتے سن کر جیمسن اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم گندی کتیا ہو، ذلیل عورت، اس نے عورت سے کہا، اور پھر عورت کا زناٹے دار تھپڑ موگمبی کے گال پر پڑا۔ کالے سور، جب ظرف نہیں ہے تو اتنی پی کیوں لیتے ہو؟ وہ حلق پھاڑ کر چیخی۔ سچ مچ موگمبی بہت زیادہ نشے میں معلوم ہوتا تھا۔ تھپڑ کھا کر فرش پر جا گرا۔ ٹھیک اسی وقت جیمسن نے عمران کو اس کی طرف جھپٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے فرش پر سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیمسن آگے بڑھ کر عورت سے بولا، اس میں یہی کمزوری ہے، تم اسے معاف کر دو، آئندہ منہ نہ لگانا۔ عورت نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا اور فرش پر زور سے پاؤں مار کر دوسری طرف کو مڑ گئی۔ عمران نے موگمبی کو اٹھا لیا
اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیے اور ایک جانب کو لے کر چلا گیا۔ بار ٹینڈر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن جیمسن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، ادائیگی میں کروں گا، فکر مت کرو۔ بیچارہ موگمبی سوٹ نمبر 42 میں مقیم ہے، ہم سے اس کے بستر پر پہنچائیں گے۔ بار ٹینڈر کچھ نہ بولا۔ جیمسن نے پرس سے کئی نوٹ نکالے اور اس کے سامنے ڈال دیے، پھر وہ بھی عمران کی جانب کو بڑھ گیا، لیکن وہ اسے لفٹ کی طرف لے جانے کی بجائے صدر دروازے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ باہر ایک لمبی سی کار شاید پہلے سے ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور عمران نے موگمبی کو پچھلی سیٹ پر ڈال دیا، جو اب بالکل خاموش اور بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ تم اسے لے کر جاؤ، وہ جیمسن کی طرف مڑ کر بولا۔ میں اس کے کمرے کی تلاشی لے لوں، میری واپسی سے قبل ہوش میں آ جائے تو اس سے کسی قسم کی گفتگو مت کرنا اور نہ کسی سوال کا جواب دینا، عمران نے کہا۔ اوکے اور میجسٹری، جیمسن نے کہا۔ جیمسن کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ رومانوں میں کیا ہونے والا ہے۔ اس سے تو یہ بس کہا گیا تھا کہ موگمبی کی نگرانی کرے، اور اگر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے تو اس کے قریب ہی قریب رہنے کی کوشش کرے۔ جیمسن اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور گاڑی چل پڑی۔ وہ آبادی سے باہر ایک عمارت میں مقیم تھے۔ عمارت کیا تھی؟ اچھا خاصا قلعہ تھا، اور اس کے مکین عمران کا بہت احترام کرتے تھے، اور وہ بھی خود کو بہت لیے دیے رہتا تھا۔ جیمسن نے اسے کبھی اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا جتنا وہ اسے اس عمارت میں نظر آیا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے راستے طے کرتی رہی۔ جیمسن خاموش بیٹھا رہا۔ وہ پچھلی سیٹ پر پڑے ہوئے کرنل موگمبی کے خراٹے صاف سن رہا تھا۔ اس کی بہن زلیخا موگمبی بھی انہی کے ساتھ اسی عمارت میں مقیم تھی، جو زیادہ تر جوزف کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ قریباً آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی عمارت کے وسیع احاطے میں داخل ہوئی۔ شاید عمران وہاں پہلے ہی فون کر چکا تھا، اس لیے کچھ لوگ پورچ میں منتظر ملے، جو بے ہوش آدمی کو گاڑی سے اٹھائے اندر لے گئے۔ جیمسن نے شانوں کو لاپرواہی سے جنبش دی اور اس حصے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں وہ جوزف اور زلیخا سمیت مقیم تھا۔ 3 بیڈ روم اور ایک نشست کا کمرہ ان کے استعمال میں تھا۔ زلیخا شاید سو چکی تھی۔ جوزف نشست کے کمرے میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے انقریب دنیا کے خاتمے کا خدشہ لاحق ہو گیا ہو۔ کیا خالی ہاتھی آئے ہو؟ جوزف نے اسے دیکھ کر گلوگیر آواز میں پوچھا۔ اچھا، تو کیا میں نے زندگی بھر کا ٹھیکہ لیا ہے؟ تمہارے باس کی موجودگی میں میں بری ذمہ ہوں، جیمسن نے کہا۔ میں تو بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ باس کہتے ہیں کہ لڑکی کی موجودگی میں کم پیوں، ورنہ اس کے اخلاق پر برا اثر پڑے گا، جوزف نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے، جیمسن نے کہا۔ اپنا خیال اپنے پاس ہی رکھیے مسٹر، جوزف بولا۔ کتنی دیر سے نہیں پی؟ جیمسن نے پوچھا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے 1 ہفتے سے شکل تک نہیں دیکھی ہو۔ یہاں اس عمارت کے لوگ بھی عجیب ہیں، کوئی کسی سے بات ہی نہیں کرتا، وہ جمائی لے کر بولا۔ اچھا، تو کیا شراب کی بھیک مانگنے کا ارادہ ہے؟ جیمسن نے کہا۔ سچی بات بتاؤں؟ جوزف انگلی اٹھا کر بولا۔ ضرور بتاؤ، اب میں سچائی ہی کے قابل رہ گیا ہوں۔ باس نے مجھے سزا دی ہے، وہ جو میں نے ہائی لیو میں 2 بوتلیں صاف کر دی تھی نا، جانتے ہو باس نے ان کے لیے کیا کیا؟ جوزف نے کہا۔ میں کوئی تمہارے باس کے گلے میں لٹکا رہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہوگا، جیمسن نے کہا۔ وہ دونوں بوتلوں کی قیمت ایک بے ہوش آدمی کے سینے پر رکھائے تھے، جوزف نے کہا۔ ایسے شریف آدمیوں کے ساتھ تم ہی جیسوں کا گزارا ہو سکتا ہے؟ میں تو باز آیا، جیمسن نے کہا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں پیارے بھائی، جوزف روحانسا ہو کر بولا۔ اپنے باس کی طرح سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، جیمسن نے کہا۔ جوزف کچھ نہ بولا، اس کے چہرے پر بدستور سوگواری چھائی رہی۔ جیمسن صوفے پر نیم دراز ہوتا ہوا کرنل موگمبی کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر اچانک وہ ایک ہی پگ میں اس حال کو کیوں پہنچ گیا تھا؟ اس سے پہلے وہ ایک نارمل آدمی کی طرح رقص کرتا رہا تھا، لیکن پھر ایک ہی پیگ میں اس طرح الو ہو جانا، اور پیگ بھی چھوٹا ہی تھا۔ اس کے برخلاف اس کی ہم رقص نے تو لارج وسکی ہضم کی تھی، اور ہوش مندوں کسی طرح اسے سلواتیں بھی سنائی تھیں۔ وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ دفتن کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور جیمسن چونک کر بولا، آ جاؤ۔ ایک اطالوی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا آپ کے لیے رات کا کھانا لگایا جائے سینیور؟ اس نے ادب سے پوچھا۔ ضرور ضرور، سینیور جوزف کھانے سے پہلے پیتے بھی ہیں، جیمسن نے کہا۔ تو پھر پہلے شراب نوشی کے لاؤنج میں تشریف لے چلیے، لڑکی نے کہا۔ اٹھو سالے، انتظام ہو گیا ہے، جیمسن نے اردو میں کہا۔ کیا ہو گیا؟ جوزف نے پوچھا۔ شراب نوشی کے لاؤنج میں چلو، کھانے کو کہنے آئی تھی، میں نے کہا کہ میرا دوست کھانے سے پہلے پیتا بھی ہے، جیمسن نے کہا۔
تم سالہ اندر سے فرشتہ ہے، جوزف خوش ہو کر اٹھتا ہوا بولا، اور باہر سے؟ جیمسن نے آنکھیں نکالی۔ بالکل لیڈی معلوم ہوتا، داڑھی نہیں ہوتا تو ہم پاگل ہو جاتا، جوزف نے کہا۔ حد ہو گئی حرامی پن کی، شراب کا نام سنتے ہی چیکنے لگائے سالہ، جیمسن دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ لڑکی نے شراب نوشی کے لاؤنج میں لائی اور بار پر جا کر خود ہی 2 گلاس نکالے۔ صرف یہی پیے گا؟ میں پہلے سے ہی بھرا ہوا ہوں، جیمسن نے جلدی سے کہا۔ لڑکی جوزف کو گلاس تھما کر بولی، کھانے کے کمرے میں میز تیار ملے گی۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس بار 1 گلاس سے آگے بڑھنے کی مت سوچنا، جیمسن بولا۔ اچھا اچھا، جوزف نے بیزاری سے کہا، اب اسے تو حرام نہ کرو۔ پھر وہ اس طرح پیتا رہا جیسے کوئی مقدس فریضہ انجام دے رہا ہو۔ گلاس خالی کر کے بولا، میں نے کھانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا تھا۔ کیوں نہیں؟ پہلے سے پیٹ میں شراب کی دلدل نہ ہو تو کھانا کہاں جا کر غرق ہوگا، جیمسن نے کہا۔ کیا تم سچ مچ شراب کی سے نفرت کرنے لگے ہو، جیمسن نے پوچھا۔ صرف ڈسپلن، اس میجسٹری کو میرا پینا پسند نہیں ہے۔ اپنے باس کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی کوئی نہیں روک سکتا تھا، جیمسن نے کہا۔ تب تو پھر تم عادی نہیں ہو، جوزف نے کہا۔ عادی ہونا بھی مجھے پسند نہیں ہے، جیمسن نے کہا۔ پھر وہ کھانے کی میز پر ہی تھے کہ عمران آدم کا۔ اس نے جوزف کو گھور کر دیکھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، اس شریف آدمی نے سوچا شاید میں بھوکا مر جاؤں گا، جوزف ہکلایا۔ تم نے پلوائی تھی، عمران جیمسن کی طرف دیکھ کر وہ رایا۔ کھانے سے قبل والی ہی ہلکی پھلکی، جیمسن نے کہا۔ اچھا اچھا، سمجھوں گا تم سے بھی، عمران نے کہا۔ آپ نہیں کھائیں گے، جیمسن نے پوچھا۔ میں رومانوں میں کھا چکا ہوں، عمران بولا۔ باس، میں بے قصور ہوں، جوزف کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ تو مجھے قتل کر دو، لیکن ایسی کوئی سزا نہ دو کہ زندہ درگور ہو جاؤں۔ تم وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی لوٹ کے کسی مال کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، عمران نے کہا۔ میں بے ایمان نہیں ہوں باس، ہائی لیو والوں کی پہلی بوتل غصے میں پی گیا تھا، اور دوسری اس لیے پی تھی کہ لڑکی کو نروس کر کے انہیں اس کی مدد کے لیے بلوانا تھا، ورنہ پھر ان پر کس طرح قابو پاتا، جوزف نے کہا۔ خیر خیر، میرے سوٹ کیس میں کل کے لیے 3 بوتلیں موجود ہیں، سفر میں 3 سے زیادہ ہرگز نہیں ملیں گی، عمران نے کہا۔ تم دیوتا ہو باس، جوزف کی آواز رکت آمیز ہو گئی تھی۔ دیوتا کیا؟ تم لوگ تو مجھے آدمی بھی نہیں رہنے دو گے، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا اور اٹھ گیا۔ ایک بات یور میجسٹری، جیمسن ہاتھ اٹھا کر بولا۔ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ آخر وہ ایک ہی پیگ میں کیوں دیوانہ ہو گیا تھا، جیمسن نے کہا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ کاؤنٹر پر میں اس کے قریب ہی کھڑا تھا، عمران نے کہا۔ وہ تو دیکھا تھا، جیمسن بولا۔ بس تو پھر صفوف دافع و بردباری کی ایک چٹکی کام کر گئی، عمران نے کہا۔ بہت گاڑی ہے، جیمسن کان پکڑ کر بولا۔ ایک ایسا صفوف جس کی ذرا سی مقدار ہاتھی تک کا دماغ الٹ سکتی ہے، عمران نے کہا۔ اب اسے یاد آیا کہ عمران نے کاؤنٹر پر جھک کر بار ٹینڈر سے کچھ کہا تھا، اور شاید اسی وقت موغمبی کے گلاس کے ساتھ کوئی کارروائی بھی ہو گئی تھی۔ لڑکی کو یہاں اس کی موجودگی کا علم نہ ہونے پائے، عمران کو سوچتا ہوا بولا۔ وہ بہت پریشان ہے باس، جوزف نے کہا۔ کچھ بھی ہو، اسے فی الحال ہر معاملے سے لا علم رکھنا ہوگا، عمران نے کہا۔ وہ بھی اسی عمارت میں ہے، آپ کیسے چھپا سکیں گے، جیمسن بولا۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ اس عمارت میں کہاں ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ اسے کہاں لے کر گئے ہیں، جیمسن نے کہا۔ حالانکہ تم ہی اسے یہاں پر لائے تھے، عمران بائیں آنکھ دبا کر بولا۔ جیمسن نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور کاغذی نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ جوزف بھی کھانا کھا چکا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر دونوں اپنی اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے۔ عمران نے تھوڑی دیر بعد جوزف کی خوابگاہ کے دروازے پر دستک دی۔ وہ سویا نہیں تھا، دروازہ کھول کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ عمران نے کمرے میں داخل ہو کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پل بھر کے لیے جوزف کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آئے، پھر وہ پوری طرح عمران کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب تمہارا کام شروع ہوگا، عمران بولا۔ کہو باس، جوزف کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک لہرائی۔ ہم میں سے کوئی بھی موغمبی کے سامنے نہیں جائے گا، اس سے تمہیں گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو کے دوران میں تم اس کی بہن کا حوالہ بھی نہیں دو گے، عمران نے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا باس، میں سمجھتا ہوں، جوزف نے کہا۔ دوسری بات، میری معلومات کے مطابق خیر اندیشوں کا سربراہ بہت کم ہیڈ کوارٹر سے غیر حاضر ہوتا ہے۔ اگر کہیں جاتا بھی ہے تو اس کے کسی نہ کسی ماتحت کو اس کے مقام کا علم ہوتا ہے جہاں وہ گیا ہو، لیکن بسا اوقات کسی کو کچھ بتائے بغیر بھی غائب ہو جاتا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ہی خاص مواقع ہوتے ہوں، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے باس، جوزف نے کہا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ شاید موگمبی اس مسئلے پر روشنی ڈال سکے، جوزف نے کہا۔ شاباش، ذہانت جاگ رہی ہے تمہاری۔ بس ایسے ہی موڈ میں تمہیں اس سے ملنا ہے۔ اسلحے کی اسمگلنگ، وہ بھی کسی ملک میں بغاوت کرانے کے لیے بہت ہی خاص مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اسی سلسلے میں کہیں گیا ہو۔ بہرحال معلوم کرنے کی اصل بات یہ ہے کہ اسلحہ کہاں سے سرحد پار کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ایڈ لاوا ایسے بے حد خاص کام اپنی نگرانی میں کراتا ہو، عمران نے کہا۔ میں سمجھ گیا باس، لیکن اگر اس نے زبان نہ کھولی تو، جوزف نے کہا۔ تم پرائز فائٹر رہ چکے ہو، عمران نے کہا۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ جوزف کے دانت نکل پڑے، پھر یک بیگ سنجیدہ نظر آنے لگا۔ کیوں؟ کوئی اور خیال؟ عمران نے کہا۔ اپنی نسل سے بخوبی واقف ہوں، وہ متفکرانہ لہجے میں بولا۔ کیا کوئی کسی طرح بھی تمہارے بارے میں مجھ سے کچھ اگلوا سکتا ہے؟ جوزف نے کہا۔ دشواری یہ ہے کہ ہم موگمبی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، عمران اپنی گردن سہلاتا ہوا بولا۔ خود اس سازش کا سربراہ ہے یا کسی دوسرے کا اعلی کار؟ بہرحال دونوں ہی صورتوں میں اس کا خدشہ ہے کہ وہ خاموشی سے مر جائے، کچھ بتائے بغیر۔ لہٰذا اب اپنے پرائز فائٹر ہونے والی بات بھول جاؤ، دوسری تجویز سنو، عمران نے کہا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اسے کچھ بتاتا رہا۔ جوزف کبھی سر ہلاتا اور کبھی اسے غور سے دیکھنے لگتا تھا۔ دوسری صبح جیمسن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں جب اس نے جوزف کو بہترین قسم کے سوٹ اور بےداغ سفید قمیض میں ملبوس دیکھا۔ گلے میں سرخ رنگ کی ٹائی تھی اور اس نے اپنے بال کسی خوش سلیقہ آدمی کے سے انداز میں سنوار رکھے تھے۔ بغلی ہولسٹر کوٹ کے اوپر سے بھی نمایاں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی خاص مقصد کے تحت اس میں یہ تبدیلی واقع ہوئی ہو۔ ناشتے کی میز پر عمران نہیں تھا، صرف یہی دونوں تھے۔ جیمسن بائیں آنکھ دبا کر بولا، کیا وہ ابھی تک سو رہی ہے؟ ناشتے کے لیے نہیں آئی؟ پتہ نہیں، باس جانے، جوزف نے کہا۔ تو تم نے اتنی محنت خواہ مخواہ کر ڈالی، جیمسن نے کہا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ جوزف اسے گھورتا ہوا بولا۔ کچھ بھی نہیں، ویسے اس وقت ہیل سلاسی کے فرزند لگ رہے ہو، جیمسن نے کہا۔ جوزف کچھ نہ بولا، خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ ناشتے کے بعد وہی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی جس نے پچھلی رات جوزف کو کھانے سے پہلے شراب پلائی تھی۔ تمہاری طلبی ہوئی ہے، اس نے جوزف کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ جیمسن نے اسے جملے کا مفہوم سمجھایا اور وہ اٹھ کر لڑکی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ جیمسن وہی رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ فی الحال اسے کسی معاملے میں کوئی سروکار نہیں۔ کئی راہداریاں طے کرنے کے بعد لڑکی ایک کمرے کے سامنے رکی تھی اور جوزف کو اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے کی کنجی حوالے کی تھی۔ جوزف نے کفل میں کنجی گھما کر دروازہ کھولا اور ایک دم اندر داخل ہو گیا، اور دروازہ بند کر کے وہ اسی جگہ کھڑا کرنل موگمبی کو گھورتا رہا جو بستر پر بیٹھا اسے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر دفتن سنبھل کر غصیلے لہجے میں بولا، یہ کیا قصہ ہے اور تم کون ہو؟ جوزف نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ انداز میں سرد مہری تھی۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیا پچھلی رات والی تمہاری حرکت تمہارے مشن میں شامل تھی؟ اس نے بالآخر سرد لہجے میں پوچھا اور موگمبی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ جواب دو، جوزف نے کڑک کر پوچھا۔ نہیں، موگمبی ہکلایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس کام کے اہل نہیں ہو، جوزف نے کہا۔ میں بہت پریشان تھا، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، موگمبی نے کہا۔ یہ زوئی نہیں ہے، جوزف بولا۔ پھر میں اسے تسلیم بھی نہیں کر سکتا کہ میں ایسا کسی غیر متعلق آدمی سے گفتگو نہیں کر رہا، موگمبی بولا۔ تمہاری بہن کہاں ہے؟ جوزف اسے گھورتا ہوا گھرایا۔ بہن؟ وہ موگمبی ہکلایا۔ ڈبل کراس، جوزف بغلی ہولسٹر پر ہاتھ رکھ کر دھاڑا۔ یہ غلط ہے، میں انقلاب کا حامی اور وفادار ہوں، کرنل موگمبی بولا۔ بکواس بند کرو، جوزف نے کہا۔ تم آخر ہو کون؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، کرنل موگمبی بولا۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ تم ہر ایک کو دیکھ سکو، جوزف نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ موگمبی مروب ہو گیا ہے، اس لیے سازش کا سرغنہ خود نہیں ہو سکتا۔ اس سے اونچے رینک ہی کا کوئی آدمی ہوگا جو خود ملک میں بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے کہ کوئی طاقتور جنرل ہو۔ موگمبی نے سختی سے ہونٹ پھینچ لیے تھے، شاید خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم فی الحال معطل کر دیے گئے ہو،
جوزف آہستہ سے سرد لہجے میں بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ موغمبی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس وقت تک اسی حالت میں رہو گے جب تک کہ مطلوبہ مال سرحد پر پار نہیں کر جاتا، جوزف نے کہا۔ تم کوئی بھی ہو، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ مجھ پر انقلاب سے غداری کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ پہلے تو میری بات بھی تو سن لو، موغمبی نے کہا۔ سناؤ، جوزف بیزاری سے بولا۔ بہن میرے ساتھی تھی، لیکن ایک دن میں نے محسوس کیا کہ وہ چھپ کر میری اور ایڈلاوا کی گفتگو سنتی ہے، لہٰذا میں نے اسے اٹھوا کر ایڈلاوا کی قید میں ڈلوا دیا۔ انقلاب ہی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج تک یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ایڈلاوا نے اسے کہاں پر رکھا ہے اور وہ کس حال میں ہے۔ جب تک اسلحہ سرحد پار نہیں کر جاتا، جاننا بھی نہیں چاہتا۔ یہ میں نے انقلاب ہی کے لیے کیا ہے۔ اگر تم ایک ذمہ دار آدمی ہو تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ کیا کوئی بھائی اسے گوارا کرے گا؟ کرنل موغمبی کہتا چلا گیا۔ ہو سکتا ہے تم سچ کہہ رہے ہو، جوزف نے لاپرواہی سے کہا، لیکن اوپر سے ملا ہوا حکم ہے، اس کی تعمیل ضروری ہوگی۔ آج سے چارج میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر اسلحہ بحفاظت سرحد پار کر گیا تو تمہاری پوزیشن دوبارہ بحال ہو جائے گی، جوزف نے کہا۔ مجھے منظور ہے، کرنل موغمبی بولا۔ جوزف نے جیب سے ایک نقشہ نکال کر سامنے پڑی ہوئی چھوٹی میز پر پھیلا دیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، کیا پوزیشن طے ہوئی ہے؟ موغمبی نقشے پر جھک گیا اور ایک جگہ انگلی رکھ کر بولا، یہ کومو جھیل کے مغربی کنارے پر ٹریسنی کی گودی ہے۔ یہاں ایڈلاوا کا اسٹیمر پورے مغربی کنارے پر ماہی گیری کرتا ہے۔ جوزف نے پینسل سے نقشے پر نشان لگایا، پھر موغمبی بولا، یہی اسٹیمر اسلحہ بار کر کے کومو جھیل سے میزویلا جھیل میں داخل ہوگا اور دریائے بریگی گلیا کے دہانے پر تک جائے گا۔ دریائے بریگری گلیا میں چھوٹی کشتیاں چلتی ہیں، وہاں اسلحہ اسٹیمر سے اتار کر ان کشتیوں میں بار کیا جائے گا اور پھر ایڈلاوا خود اپنی نگرانی میں کشتیوں کو سرحد پار کرا دے گا، کرنل موغمبی کہہ رہا تھا۔ جوزف نے پھر نقشے پر نشانات لگانا شروع کیے اور موغمبی کو غور سے دیکھنے لگا۔ ایڈلاوا ٹریسنی میں ہے؟ اس نے کچھ دیر بعد سوال کیا۔ ہاں، وہ اس معاملے کو ماتحتوں پر نہیں چھوڑتا، کرنل موغمبی نے کہا۔ یہاں تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو گولی مار دی جائے گی، جوزف اٹھتا ہوا بولا۔ بس اب خاموش رہو، میں غدار نہیں ہوں، وقت اسے ثابت کر دے گا۔ موغمبی اچانک بے پھر گیا تھا۔ جوزف کچھ کہے بغیر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ نقشہ طے کر کے اس نے جیب میں رکھ لیا تھا اور باہر نکل کر دروازے کو مقفل کرنا نہیں بھولا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اب عمران اپنے کمرے میں اس کی پیٹھ ٹھونکتا ہوا نظر آیا۔ یہ ہوا ہے نا کام، اب تم عیش کرو، 6 بوتلیں دوبارہ بحال، ٹریسنی کی بہترین شراب، چیانٹی۔ وہ سر ہلا کر بولا، بہترینوں سے تو میں بہت تنگ آ گیا ہوں باس، ذرا کچھ تیز ہونی چاہیے۔ یہ جو مل رہی ہے بالکل ایسی لگتی ہے جیسے ہاضمہ درست رکھنے کی کوئی دوا ہو، جوزف نے کہا۔ شیرہ تو یہاں ممکن نہیں ہے معمر بیٹے، عمران نے کہا۔ خیر میری قسمت، جوزف نے کہا۔ دوسری بات، اب تم اس عمارت سے باہر قدم نہیں نکالو گے، تمہارا کام ختم، عمران نے کہا۔ یہ تو مشکل ہے باس، جوزف نے کہا۔ ہائی لیف کا عملہ تمہاری شکل نہیں بلا سکے گا، جیمسن کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح کام چلا ہی لوں گا، لیکن ابھی تک میک اپ کا ایسا سامان دریافت نہیں ہو سکا جو تمہیں گلفام بنا دے، عمران نے کہا۔ اب میں اس سے کیا کروں، جوزف نے کہا۔ لہٰذا تمہاری روپوشی بھی کام ہی ٹھہری، عمران نے کہا۔ مالک ہو تمہاری مرضی، جوزف نے کہا۔ میں اور جیمسن کچھ دنوں کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں، عمران بولا۔ میں سمجھتا ہوں، اب تمہیں کہاں چین، جوزف نے کہا۔ بہرحال لڑکی اور اس کا بھائی دونوں ہی تمہاری ذمہ داری ہیں، دونوں کا سامنا نہ ہونے پائے۔ ویسے لڑکی شریف معلوم ہوتی ہے، جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتی، عمران نے کہا۔ آہا، ایک بات تو بھول ہی گیا، زلیخا نے ایک اطالوی لڑکی کا بھی ذکر کیا تھا جو ہائی لیف پر اس کے ساتھ تھی، دفتن جوزف چونک کر بولا۔ کیا وہ بھی قیدی تھی، عمران نے پوچھا۔ نہیں، زلیخا کی دیکھ بھال کے لیے تھی، لیکن پھر ان تینوں کا اس سے جھگڑا ہو گیا اور وہ چلی گئی، جوزف نے کہا۔ عمران نے شانوں کو جنبش دی اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ تو پھر اب میں اپنے کمرے میں جاؤں، جوزف نے جمائی لے کر پوچھا، شاید اس کا نشہ اکھڑ رہا تھا۔ ضرور ضرور، اب اس نامعقول کو بھیج دینا، عمران نے کہا اور جوزف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جیمسن کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہونٹ پر کچھ عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس خندہ دندہ نما کا مطلب،
عمران نے دبٹ کر سوال کیا اور جیمسن ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں پہلی کان پکڑ چکا ہوں یور میجسٹی، جیمسن نے کہا۔ میں نے پوچھا تھا دانت کیوں نکلے پڑ رہے ہیں؟ عمران بولا۔ کلوٹے کی قسمت پر اظہار مسرت کر رہا تھا، جیمسن نے کہا۔ کیا مطلب؟ عمران بولا۔ میرا خیال ہے کہ اس لڑکی نے بالآخر اسے آدمی بنا ہی دیا ہے، جیمسن بولا۔ سفر کی تیاری کرو، وہ لڑکی کے باپ کا کارنامہ ہے، عمران نے چینل وسیلے کو لہجے میں سبسکرائب کہا۔ کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔